جاتے ہیں، ذاکر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ذاکر ہو جاتے ہیں، اندر کی روح ذاکر ہو جاتی ہے، تو اس ذکر کی خوشبو جو ہے نا وہ پورے بدن میں پھیلتی ہے، کیونکہ روح جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، بدن کے ہر ذرے میں ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے نا جیسے قمیص آپ کو لائی گئی تھی، انہوں نے دور سے ہی جو ہے نا راحت محسوس کی اور ارشاد فرمایا کہ آج ہم کو یوسف کی خوشبو نظر آ رہی ہے، کہ خوشبو جو ہے نا محسوس ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے، بچوں نے کہا کہ اب تم سٹھیا گئے ہو، یوسف کہاں ہے؟ اب آئی نا بات سمجھ میں؟ تمہیں جو ہے نا تم مر جاؤ گے اسی غم میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے اور وہ ہمیں ضرور یوسف سے ملائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے نا وہ کیا بھیجی تھی؟ اپنی قمیص۔ جب قمیص قریب ہوئی تو آپ سے ہدایت کی گئی تھی کہ اپنے آنکھوں کو مل لینا۔ آپ نے جو ہے اپنے آنکھوں سے ملی تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بصیرت اور بصارت آ گئی، یاتی بھی بصیرہ، کہ ان کو جو ہے نا وہ کیا آ گئی؟ دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ حالانکہ انہوں نے آنکھیں اپنے رو رو کر جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کی یاد میں کھو دی تھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب روح ذاکر ہو جاتی ہے تو دور کی بھی خوشبو کو جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے؟ سونگ لیتی ہے۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کثرت سے محبت ہوتی ہے اور درود پڑھتا ہے کوئی اور روح جو ہے نا وہ نورانی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کی جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ خوشبو بس جاتی ہے، اور ایسی بستی ہے کہ پھر وہ دیوانگی کے عالم میں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ہمیشہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال شیخ طاہر ابن ابوالفضل صفوان ابن عمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اخلاص اور شرک دونوں دو زانو ہو کر خدا بند اور جل وعلا کے سامنے حاضر ہوں گے۔ خدا تعالیٰ اخلاص کے حکم دے گا کہ تو اہل اخلاص کے ساتھ جنت میں جا، اور شرک سے فرمایا جائے گا کہ تو اہل شرک کے ساتھ جہنم میں جا۔ حدیث مذکورہ بالا کے اسناد کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اخلاص کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، تو انہوں نے رب العزت سے اس بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہوا سر من سری او دعیتہ قلب من اجبتا من عبادی، وہ میرا ایک راز ہے جسے میں نے اپنے محبوب بندے کے دل میں بطور امانت رکھا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کی مخالفت کر کے خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ نفس باتباع خلوت نشینی سے بچتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے جلبت سے اس کو رغبت ہے۔ بس جب اس کو اس کی مانوس جگہ سے ہٹایا جائے اور اطاعت خدا بندی کا عادی بنایا جائے تو ایسی ہر تلخی بات بود قلب کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اخلاص جو ہے نا کہ خلوص یا مخلص، یہ جو ہے نا اس نے جو فرمایا ہے وہی حق ہے، دوسرے کو اس کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ ایک بھید ہے۔ اور بھید تو یہ ہے کہ بندہ ہر کام میں جو انوار و تجلیات اس پہ ہر وقت جو ہے نا نازل ہوتے رہتے ہیں، تو بندہ کیا ہے؟ اپنی مرضی سے نکل جاتا ہے اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرتا ہے؟ عمل۔ وہ دنیا کے کسی دکھاوے کے لیے عمل کرتا نہیں۔ بندے کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی عمل کرے تو اس میں دکھاوا کسی بھی قسم کا نہ ہو،
जैसे लोग मस्जिद में मदरसे में पैसा देते हैं तो फिर क्या करते हैं, फलाने ने इतने रुपए दिए मस्जिद में, हरगिज ये जायज नहीं है। मौलाना लोग भी ऐलान करते हैं कि वो फलाने ने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सब करते रहे, फलाने ने इतने पैसे मस्जिद को अता किए, ये किया वो किया। नफ्स भी खुश, इमाम साहब भी खुश, मस्जिद भी खुश। इन चीज़ों से बचना चाहिए कि तुम्हारे अमल सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए हो, लोगों के दिखावे के लिए नहीं। जो लोगों के दिखावे के लिए अमल करते हैं कल क़यामत के दिन उनको कुछ भी मिलेगा नहीं। मुखलिसीन बंदे तो ऐसे हैं कि जो हर हालत में अपने खुदा को ही चाहते हैं, दूसरी की तरफ नजर करके देखते नहीं। जंग बद्र के मैदान में जो है ना करीब 62 लोग ऐसे थे जो सूफ सूफ का ऊन का जुब्बा पहने हुए थे और इसी हालत में उनसे जो है ना कुफारों से लड़े। हालांकि उनके जो है ना वो कई दिन नहाए बगैर नहाए हुए भी इस हालत में रहे। गर्मी के सख्त दिनों में भी जो है ना वो ऊन का जुब्बा पहनना उतना कुछ आसान नहीं, लेकिन कपड़ों की किल्लत की वजह से उन लोगों ने ये भी किया। लेकिन अपने अमल में चूंकि खालिद थे और उन्होंने के अंदर खुलूस था, तो हर चीज को उन्होंने, खाने को पीने को, इसको उसको, सारी चीजों को, अपने घर वालों को, सबको छोड़ा और फिर जो है ना इस्लाम के लिए क्या किया, इतनी बड़ी जंग लड़ी। इनके अंदर अगर खुलूस और इखलास ना होता था तो ऐसे करते थे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए और नेक अमल की करने की तौफीक अता फरमाए।